اگر آپ سوچتے ہیں کہ قبرستان ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو آثار بھی ختم ہو جائیں گے، اور قبرستان تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے پہلے کا ہے، لیکن اس کی دہشت آج بھی اس میدان میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ پورے محلے کے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی اردو کی کہانی ہے، جہاں رات کے تیسرے پہر ایک روتے ہوئے بچے نے انسانی شکل چھوڑ کر کچھ اور بننا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے پہلے کا ہے، جسے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جسے سن کر یقیناً آپ بھی خوف کی دنیا کے ایک اور واقعے سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جو میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کا زمانہ تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے جنہیں فراموش کرنا ناممکن ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو اور امی کی نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر رات میں دیر سے گھر واپس آتے تھے۔ سٹاپ سے اتر کر گھر آنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا، جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کی دائیں سائیڈ والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میدان میں کچھ عجیب چیزیں تھیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جوں جوں لوگوں سے یہ علاقہ آباد ہوتا گیا، ضرورت کے مطابق جھڑیاں صاف کر دی گئیں، مگر وہ میدان پھر بھی آسیب زدہ رہا۔ اس علاقے کے مکینوں کے ساتھ بہت سے ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ بہت سے دنوں میں یہ سننے کو ملتا تھا کہ فلاں کے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آ گیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، تقریباً اس وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی پچھلے پہر۔ ابو روز کی طرح اس دن بھی سٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدم بڑھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا، انہیں ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ ابو کافی گھبرا گئے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا؟ کہیں کوئی اسے اکیلا چھوڑ کر یہاں چلا تو نہیں گیا؟ ابو ابھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا، جو کام کے لیے ساتھ لے کر آیا جایا کرتے تھے۔ ٹول باکس کافی ہیوی تھا۔ ابو نے آواز کے تعقب کیا تو دیکھا کہ میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت ہی چھوٹا تھا، یہ کوئی سال سے کم کا ہوگا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ابو ابھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا۔ ابو کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنی رات میں میدان میں اکیلا اتنا چھوٹا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ابو اسی شش و پنج میں تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کی مدد کیسے کرے۔ اتنی رات میں اسے اکیلا چھوڑ کر جانا بھی ناممکن تھا۔
بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی پولیس کی مدد سے بچے کو اس کے والدین سے ملوا دیا جائے۔ اس لیے ابو نے سوچا کہ اسے یہاں سے لے جاتا ہوں۔ ابو مسلسل سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کیوں اسے یہاں چھوڑ کر گیا کوئی، اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ان تمام سوالوں کے ساتھ ابو بچے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی ابو نے بچے کو گود میں اٹھانا چاہا تو دیکھا کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا۔ ابو نے ایک ہاتھ میں ٹول باکس اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں اس بچے کو اٹھا لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تھوڑے فاصلے پر ابو چلے تو ابو کو کوئی وزنی چیز اپنے ہاتھ میں محسوس ہونے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابو بالکل قریب کھڑے تھے، کندھے پر ہیوی ٹول باکس بھی تھا۔ ابو وہیں سخت کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا تھا؟ اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا ابو کے لیے تو ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ حد درجہ بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابو گھبرا کے تھوڑے پیچھے ہو گئے۔ ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینوں سے شرابور تھے۔ چیخنا چاہا مگر آواز حلق سے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مدد کے لیے پکارنا چاہا مگر جیسے آواز نے ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہی مگر الفاظ زبان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب حد سے زیادہ لمبا تھا۔ انسان کہنا بھی اسے غلط تھا، وہ تو کچھ اور ہی ہوائی مخلوق تھی۔ جیسے ہی وہ ابو کی طرف جھکا، ابو نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور لا حول ولا قوت پڑھا اور کندھے سے ٹول باکس میدان میں پھینک دیا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز بھاگتے بھاگتے بڑی مشکل سے ابو میدان کراس کر کے گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے۔ جب آواز واپس آئی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ گلی کے لوگ چیخنے کی آوازیں سن کر گھروں سے باہر آ گئے۔ وہ لمبا اور حد درجہ وسیع وجود ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے لوگوں نے بھی اسے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ یقیناً کوئی اور مخلوق تھی۔ ابو گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے اور وہ وجود غائب ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں سنبھال کر چبوترے پر لٹا دیا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان نے بلند آواز میں قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ چند لمحوں میں وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ دادا جان رات بھر ابو پر دم کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ابو کئی دن بخار میں مبتلا رہے۔ قرآنی دم سے آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد محلے میں خوف پھیل گیا کیونکہ ایسے واقعات روز کے معمول بن گئے تھے۔ آخر دادا جان نے میدان اور محلے کے درمیان قرآنی آیاتوں کا حصار کر دیا اور رات کو بے وجہ نکلنے سے منع کر دیا۔ مسجد میں اعلان کروایا گیا۔ ابو جب بھی رات کو میدان سے گزرتے آیت الکرسی کا حصار باندھ کر گزرتے۔ کئی مرتبہ نادیدہ مخلوق نظر آتی مگر قرآنی حصار کی وجہ سے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔
کئی سال بعد بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ ایک بار میری دوست کے بھائی حماد نے بتایا کہ اس نے رات کے تیسرے پہر میدان میں لال جوڑے میں ایک خوبصورت عورت دیکھی جو قریب آتے ہی بھیانک شکل اختیار کر گئی۔ وہ دونوں بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ان تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسی مخلوقات کا وجود مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، وہ وہاں موجود رہتی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہان پیدا کیے۔ میری گزارش ہے کہ رات کو نکلتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بدنی اثار باندھ لیا کریں، کیونکہ برے وقت کا اور برے لوگوں کے شر کا، بری مخلوق کے شر کا اثار، ان کے شر سے نجات کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگتی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔